أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں اس کتاب سے ہم جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پلیئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز میں ہم چل رہے ہیں ہماری سیریز سورہ ہجر۔ آج اس کا پارٹ 6 ہے۔ پہلے میں نے اس کا کیپشن میں لاسٹ پارٹ بھی ڈالا تھا کیونکہ ہم یہ آخری آیت نمبر 79 سے 99 آخری رکوع ہی آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کور اپ کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے وہ لاسٹ پارٹ ہٹا دیا کیونکہ مجھے شور نہیں تھا کہ ہم کتنی تفصیل میں جا پائیں گے اور ہم آخر تک پہنچ پائیں گے، آج اس کو ریپ اپ کر پائیں گے سورہ کو یا نہیں، لیٹس سی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمیں وقت لگتا ہے اس میں۔ تو اگر ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں پچھلے اس کے اس کی بیک گراؤنڈ کا، سورہ ہجر کی 15ویں سورہ ہے قرآن میں، اس کا 14ویں پارے میں آئی ہے، 14ویں پارے میں کہ پہلے ہی فرسٹ جو اس کا کوارٹر ہے اس میں موجود ہے، 99 اس کی آیات ہیں، 6 اس میں رکوع ہیں، اور مکی سورہ ہے۔ تھوڑا سا اس کی ریولیشن کے متعلق یہ ہے کہ بھئی یہ لیٹر ایئرز میں تھی یا ارلی ایئرز میں تھی، بہرحال یہ کنفرم ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور جو گروپ ہم نے سورہ کے گروپ کی بھی جو بات کی تھی تو یہ تیسرے گروپ میں آتی ہے۔ سورہ یونس تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ نور تک، تو یہ تیسرے گروپ میں آتی ہے سورہ، اور منزل کے اعتبار سے بھی ابھی تیسری ہماری منزل ہی چل رہی ہے، اور انیشل سورہ ہے، الف لام را سے شروع ہوتی ہے، اور یہ لاسٹ ہی الف لام را ہے جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم میں یہ والا انیشل دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا کیا تھا اپنا سیشن، اس میں یہ تھا کہ ہم نے سورہ جو 5واں رکوع تھا جو آیت نمبر 79 تک تھا وہ آلموسٹ کور اپ تو کیا تھا، لیکن جو لاسٹ 2 آیتیں تھیں آیت نمبر 78 اور 79، کیونکہ زیادہ تر جو 78 سے پہلے کی آیتیں ہیں جو 5ویں رکوع میں ہیں وہ حضرت لوط کی قوم کے بارے میں تھیں، تو ان کا ہم نے ذکر کیا تھا اور پڑھا تھا اس کو۔ رکوع کے ختم ہوتے ہوتے ہی بالکل کوئکلی 2 آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئک بیان کی ہیں حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے بارے میں، مطلب بہت ڈیٹیل یا تفصیل پہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا، ایک ریفرنس دیا ہے کہ بھئی یہ لوگ بھی اسی طرح کے تھے، تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ آیت نمبر 79، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِلظَّالِمِينَ، اور بے شک تھے ایکتا والے، یعنی اہل ایکتا کہہ لیں ہم اردو میں، یقیناً سب ظلم کرنے والے، فَانْتَقَمْنَا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لب امام مبین، لب امام مبین، لا بی امام مبین، لا یقیناً، بی لبے، ہم با کا یہ لفظ جو ہے اردو میں بھی کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لبے سڑک، تو وہاں ہم بے کہتے ہیں، یہ وہ والا بی ہے، بی امام، اور امام ویسے تو جنرلی ہمارے ہاں ایک اردو میں جو رائج لفظ ہیں اس میں امام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں جو آدمی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز لیڈ کرتا ہے، امام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ واضح، کھلا، امام مبین کا مطلب بھی یہی ہے، اور بالکل راستہ، کیونکہ امام جو ہے وہ راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، کہ واضح آپ کو دلیل دکھا رہا ہوتا ہے کہ اب ایسے کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو امام جو ہے نا اس کا مطلب بھی ایک واضح کھلی ایک اس کا کانسیپٹ ہے اس میں۔ تو آیت نمبر 79 یہ کہہ رہی ہے کہ تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، یعنی کہ قوم شعیب سے بھی بدلہ لیا، بھی سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے قوم لوط کا ذکر تھا، تو یہ ہم نے قوم لوط کا بھی حشر دکھایا کہ کیا ان کا انجام ہوا، اور پھر ہم نے قوم لوط سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ماشاءاللہ یہاں زیادہ تر ساتھی جو ہیں اس فورم میں، ہم لوگ کافی عرصے سے ساتھی ہیں، اور ریگولر جو ساتھی بالکل رہتے ہیں ہر وقت، تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ ہود، سورہ یونس پہلی سورہ تھی اس گروپ کی، اور اس کے بعد سورہ ہود تھی، اور سورہ ہود میں 7 سٹوریز ہم نے ڈسکس کی تھیں، اف یو گائز ریمبر۔ سورہ ہود اگر قرآن کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے آدمی پڑھتا ہوا چلے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اینڈ سو آن، تو جب تک آپ سورہ ہود پر پہنچتے ہیں اس وقت
تک قرآن میں آپ کو جو یہ نیشنز کی ڈسٹرکشن کے واقعات ہیں، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، یہ اتنی ڈیٹیل تک نہیں ملتے ہیں، ذکر آتا ہے، سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے اور جگہ بھی ذکر ہے، لیکن سورہ ہود کائنڈ آف پہلی سورہ ہے جہاں ہم بڑی ترتیب سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان کرونولوجیکل آرڈر ایکچولی، یعنی پہلے قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، پھر قوم لوط کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد ان کا شعیب، قوم شعیب کا ذکر آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پورے سورہ ہود پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں وہاں پورا ان کا جغرافیہ، ان کا بیک گراؤنڈ لے کے کیا تھا وہ، بلکہ وہ جو لیکچرز ہیں وہ یوٹیوب پہ ہمارے پڑے ہوئے بھی ہیں ہمارے اس میں جو ہمارا وہ ہے، تو اس پہ آپ لوگ اگر دوبارہ چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ پہلی سورہ ہود وہ پہلی سورت تھی قرآن کی جس میں ساری یہ سٹوریز بڑی ڈیٹیل میں ذکر ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ ہود کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب یہ بعد میں جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں یہ سٹوریز کہیں کسی کا ریفرنس آ رہا ہے، کہیں کسی کا ریفرنس آ رہا ہے، کہیں کوئی چیز زیادہ ڈیٹیل میں آ رہی ہے اور کہیں کوئی چیز بالکل ایز اے ریفرنس آ رہی ہے۔ یہاں جو سورہ ہجر جو ہمارا یہ جو لاسٹ رکو تک ہم پہنچ گئے ہیں سورہ ہجر میں، تو جو سیکنڈ لاسٹ رکو تھا سورہ ہجر کا، یعنی کہ پانچواں رکو جو تھا، وہاں قوم لوط کا ذکر تو ذرا ڈیٹیل میں ہوا ہے۔ قوم لوط کو تو ذرا ایک پھر بھی اس میں فیو آیات کے اوپر اس کا ڈسکرائب کیا ہے، انفیکٹ کافی ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طرح وہ فرشتے آئے، کس طرح ان فرشتوں نے بتایا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ کیا پلان ہے، کس طرح ایگزیکیوشن ہوگا، کس طرح یہ سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن قوم شعیب کا ذکر یہاں جسٹ ایز اے ریفرنس کر دیا گیا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا اور دیکھو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ یہاں بہت ڈیٹیل قوم شعیب کے لوگوں کی ڈسکس نہیں کی گئی ہے، لیکن جسٹ ٹو گیٹ بیک گراؤنڈ اگین دوبارہ سے۔ تو اور یہ جو یہ آیا نمبر جو اس میں کہا ہے 79 میں کہ یہ دونوں شہر کھلے رستے پہ موجود ہیں، دونوں شہر کھلے رستے پہ موجود کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر بھی ہم نے یہ والا میپ ڈسکس کیا تھا۔ اف یو آر سیئنگ دا اسکرین، اگر آپ کے پاس اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں جہاں میرا کرسر ہے یہ مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت مکہ مکرمہ سے اگر جو لوگ اوپر شام کے یا سیریا جو ہمارا علاقہ ہے یا اب یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت سارا کا سارا علاقہ وہ گریٹر سیریا تھا وہ، تو جو لوگ سردیوں کے دنوں میں جو حجاز کے لوگ یعنی ویلی آف مکہ کے لوگوں کا یہ ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ بزنس کے جو ان کے ٹرپس ہوتے تھے تو سردیوں کے دنوں میں وہ نیچے جایا کرتے تھے یمن کی طرف، اور گرمیوں کے دنوں میں وہ اوپر کی طرف ٹریول کیا کرتے تھے شام کی طرف۔ تو جب وہ شام کی طرف ٹریول کرتے تھے تو اگر آپ مکہ سے چلتے ہیں تو اوپر، اگر آپ نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو پھر پہلے مدینہ منورہ آتا ہے، اس کے بعد ایک الحجر کی بستی آتی ہے جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے بعد شہر مدین آتا ہے۔ مدین آج بھی اگر آپ گوگل میپ کریں سعودی عرب کا نقشہ کے اوپر، تو مدین جو ہے اس کے علاقے کو، اگرچہ کہ یہ علاقہ اب گریٹر اسرائیل سیریا کے علاقے میں شامل ہے، لیکن آج بھی یہ ہمیں وہاں میپ پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ علاقہ تھا مدین کا، جو یہ علاقہ تھا یہ قوم شعیب کا علاقہ تھا، اور پھر اس سے آگے اوپر جاتے ہیں ہم، اور تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ یروشلم کے پاس جو آج کل کا اردن ہے اس کے پاس وہاں پر وہ علاقہ ہے جو قوم لوط کا علاقہ تھا۔ تو جو آیا نمبر 79 کہہ رہی تھی کہ اور یہ دونوں شہر کھلے راستے میں موجود ہیں، تو بیسیکلی دس پرٹیکولر راؤٹ واز، یہ حجاز کے اس زمانے کے جو سعودی عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، اس وقت تو وہ سعودی عرب نہیں تھا، ویلی آف حجاز کے جو لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، ان کا یہ بڑا کامن ٹریڈ راؤٹ تھا۔ ان کے قافلے اس راؤٹ کے اوپر موو کیا کرتے تھے، وہ پورا یعنی چلتے تھے مکہ مکرمہ سے پورا نارتھ تک جاتے تھے، وہ پورا یروشلم تک، اور اس زمانے میں جو سیریا تھا وہاں جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ ینگر تھے، ٹین ایجر تھے، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی آپ نے ایک قافلے میں اسی بزنس ٹرپ میں ان کے ساتھ گئے تھے، اور جہاں پر آپ کو ایک عیسائی راہب نے دیکھا تھا اور کہا تھا، اور جہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس درخت نے سجدہ کیا تھا اور تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ وہی ٹرپس تھے، تو یہ مکہ کے لوگوں کے لیے یہ راستہ، نہ یہ راستہ ان نون تھا اور نہ ہی اس راستے پہ جو چیزیں نظر آتی تھی وہ ان نون تھیں۔ تو آیا یہ کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی جو
پیچھے اصحاب لوط کا ذکر ہوا، یا اصحاب لوط کا جو روئنس تھے یا جو بھی کچھ وہ ایریا تھا وہ ان کے سامنے تھا، لیکن مدین کے جو روئنس تھے وہ بالکل واضح تھے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان گراؤنڈس کے اوپر سے اگر آپ گزرتے ہیں تو آپ کو جو کنکر یا پتھر نظر آتے ہیں ان کا شیپ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ابھی جیسے ہم پڑھیں گے اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ قوم شعیب کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا تو وہ آسمان کے اوپر سے ایک ایسے پتھروں کی برسات تھی جیسے کہ وہ جس طرح اولے تو برف کے بنے ہوئے یا ٹھنڈی چیز کے ہوتے ہیں، جیسے وہ پتھر ہوں اور وہ پکے ہوئے ہوں، جیسے کوئلے دہکتے ہوئے ہوں، اس طرح کی کوئی ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو وہ جو چیزیں تھیں، اور پھر الحجر کی جو ابھی نیکسٹ آیا میں آنے والا ہے الحجر کا معاملہ، تو یہ قوم لوط، مدین اور الحجر دے آل آر آن a ویری کامن ٹریولڈ ٹریڈ راؤٹ۔ یہ ایسی باتیں نہیں تھی کہ جس طرح آج ہم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ کوئی پرانے زمانے کے قصے ہیں۔ اگر جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے وہ روز ڈیلی بیسس پر، مطلب کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہاں سے گزرا کرتے تھے، ان کے لیے یہ سارے فیکٹس بڑے نون تھے، اور وہ دن اور رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ ٹوٹے ہوئے گھر، وہ بکھرے ہوئے کھنڈر، اور اس پہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ تو یہ قوم شعیب کا جو علاقہ تھا، مدین کا علاقہ جو تھا وہ قوم شعیب کا علاقہ تھا۔ سورہ ہود میں اگر دوبارہ سے آپ کو انٹرسٹ ہو جا کے دیکھنے کی ڈیٹیل، تو 6 سورہ، جیسے میں نے کہا سورہ ہود میں 7 اسٹوریز بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی تھیں، تو اس میں سے یہ 6 اسٹوری ہے جو آیت نمبر 84 سے 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی اسٹوری ہے۔ ان کو ہم اہل مدین بھی کہتے ہیں اور اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں۔ اصحاب الایکا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ بہت زیادہ ہرا بھرا تھا۔ ان کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ببلیکل نیم ہے وہ جیتھرو کر کے ہے، جے سے وہ ریپلیس ہوتا ہے۔ اور یہ بائی دا وے حضرت شعیب علیہ السلام کے مطابق ایک سائڈ نوٹ ٹینجنٹ از کہ 4 پروفٹ ہی عرب پروفٹس ہیں۔ اونلی 4 prophets آؤٹ آف دا 1,24,000 جو پروفٹس ہیں اس میں سے صرف 4 پروفٹس عرب پروفٹس ہیں، اینڈ پروفٹ شعیب از کاؤنٹڈ امنگ دیم۔ ایک تو پروفٹ ہود کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ عرب پروفٹ ہیں، ایک پروفٹ صالح کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ عرب ڈسینڈنٹ سے ہیں، ایک پروفٹ شعیب علیہ السلام ہیں، اینڈ دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چاروں عرب ڈسینڈنٹس یا عرب ٹرائب، عرب سرزمین کے پروفٹس ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی پروفٹس ہیں وہ آؤٹر دا عرب ہیں، یا تو پھر وہ زیادہ تر بنی اسرائیلی ہیں جو یروشلم اور ان کے ایریا میں ہیں، یا پھر وہ اور دوسری طرف ہیں۔ تو یہ 4 میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں، جن کا نام بائبل میں جیتھرو ہے، اور یہ عرب پروفٹس میں سے ہیں۔ اور مدین کا جو علاقہ تھا وہ کہتے ہیں وہ بہت زرخیز تھا، ویری گرین، بہت ہرا بھرا۔ تو یہ لوگ جو تھے وہاں پر جو تھے یہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، ان درختوں کی۔ لیٹ می سی کہاں گیا، یا دس از دس، تو یہ ان کا وہاں پہ ایکا کا ایک درخت تھا جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں، اور اصحاب المدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام مدین تھا۔ تو جو قوم شعیب کی جو مین ریزن، جس طرح قوم لوط کا ہم کو پتا ہے کہ ان کا ایک پرٹیکولر ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ جو ہائی لائٹڈ ہے کہ جو ان کی غلطی تھی۔ مدین کے لوگوں کی جو مین غلطی ایک تو اوبیسلی یہ تھی کہ وہ اڈلٹر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پوچھتے تھے، ٹری کی عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جو پہلی بار ہسٹری میں سمجھ آیا جاتا ہے کہ جس نے ٹیکسز لگائے تھے۔ اب ٹیکس لگانا ان اے وے کہ بھئی ایک پوری گورنمنٹ ہے اور وہ ان ٹیکس کو لے کر یوز کر کے شہریوں کے، وہاں کے رہنے والوں کے ویلفیئر کے لیے ڈیولپمنٹ کرتی ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ معاملے میں لین دین میں بہت چیٹر تھے۔ اور جو سیکنڈ جو سب سے بڑا اس قوم کا جو ایک برائی یا ایپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ نان آنےسٹ لوگ تھے، ڈس آنےسٹ لوگ تھے۔ لین دین کے معاملات میں بے ایمانی کیا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے تو تول کے چیز پوری نہیں دیتے تھے، خراب چیز دیتے تھے، غلط چیز دیتے تھے، مطلب انہیں جیسے چیٹر ٹائپ کے لوگ تھے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جیسے ہم کہتے ہیں بے ایمانیاں کیا کرتے تھے، رابرز تھے، اپنے علاقے کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک خاص اس قوم کے ساتھ ایفیلیٹ ہے، ان کی جو کریکٹرسٹک ہے۔ اور جو ٹیکسز بھی جو انہوں نے لگائے تھے وہ ویلفیئر کی نیت سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ غریب لوگوں سے اور عوام سے ٹیکس کو لے کر اور پھر اس ٹیکس کو کھا جانا اور اس کو ویلفیئر کے لیے نہ یوز کرنا اس قوم کی خاص کریکٹرسٹک تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی عذاب سے بچائے۔ I mean, when I am reading these characteristics کہ ٹیکس کو لینا اور ٹیکس کی منی کو کھا جانا، غریب لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے جو امیر تھے، جو
طاقتور تھے وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے، اور لین دین میں انتہائی بے ایمان تھے، مشہور تھے، لوگ ان کے ساتھ بزنس کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کہ معلوم تھا کہ یہ جو بات کہیں گے اس پہ رہیں گے نہیں، یہ وہ مال دیں گے نہیں۔ انفارچونیٹلی یہ سارے کریکٹرسٹکس جس نیشن کے ساتھ آج بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں کے اوپر، اور آنکھیں کھول کے اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو دیز وار یہ ان کی چارٹ شیٹ ہے اصحاب المدین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی عطا کیا تھا۔ ہی واز ویری ایلوکینٹ، اور بہت ہی بات کرنے میں، پریچ کرنے میں، تبلیغ کرنے میں بہت اچھی بات کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی خطابت کا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں کہ وہ کس زمانے میں تھے، اور ان کے شجر نسب کی ہم بات کریں، تو بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تین بیسکلی سن تھے، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک مدین ہی نام تھا ان کا، یا جو کوئی کہتے ہیں کہ وہ غلام بیوی کے اولاد میں سے تھے، کوئی کہتے ہیں کہ نکاحی بیوی کی اولاد میں سے تھے، بہرحال یہ تیسرے جو ان کے جو سن ہیں، ان کی نسل میں سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ وہاں مدین میں آباد تھے۔ تو یہ تمام ہسٹری ہے جو کہ ہم نے یہاں تھوڑی سی دوبارہ ریپیٹ کر دی ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ یہ اپنی بے ایمانیاں کرتے رہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت عرصے تک یہاں پہ تبلیغ کی، اور ان کا بھی ایگزیکٹلی وہی رسپانس تھا جو ہمیں سورہ ہود میں ہم جہاں دیکھتے ہیں نا، کہ ہر دفعہ بار بار وہ ایک ہی بات کہتے تھے جو ظالم لوگ تھے، کہ تم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تم کیوں ہمارے راستے میں اڑتے ہو، تم کیوں ہمیں منع کرتے ہو ہم کوئی بے ایمانیاں کریں یا کیا کریں۔ کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے، جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے عذابوں کے بارے میں تو کافی ڈیٹیلڈ موجود ہے۔ اور اگر سورہ ہود آپ چاہیں تو دوبارہ جا کے سنیے گا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان عذابوں کا جو ان ایریاز، جن پرٹیکولر ایریاز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جہاں جہاں وہ عذاب آئے، اس کا ہم نے سائنٹیفک طریقے کی ریسرچ کے حساب سے بھی اب ان ایریاز میں، جیسے کہ ڈیڈ سی ہے اور وہ ہے، تو وہ وہاں پہ اب ریسرچ یہ شو بھی کرتی ہے کہ جو اس پرٹیکولر ایریا کے مطابق ایک موجود ہے کہ وہاں اس طرح کا عذاب آیا تھا، تو اب وہاں کی جو سوائل ہے، جو زمین ہے، وہ ان آثار کو پروو بھی کرتی ہے۔ یہ ہم نے وہاں پر اس وقت کیا تھا۔ لیکن قوم شعیب کے متعلق کوئی بہت ایگزیکٹ، بہت زیادہ ڈیٹیل ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا قرآن میں نہیں ہے۔ جو احادیث اور تمام چیزوں کو کلیکٹ کر کے، نالج کو کلیکٹ کر کے، ان کے متعلق قرآن ہی کی تمام جو ریفرنسز ہیں، اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ اس قسم کا معاملہ تھا کہ ان کے ہاں اچانک بے تحاشا گرمی ہونی شروع ہو گئی، ان کا جو موسم ہے ان کا قوم پہ وہ چینج ہونا شروع ہو گیا، اور وہ بہت زیادہ، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گرمی اتنی بڑھ گئی، کچھ دنوں میں اتنی زیادہ وہ گرمی ہو گئی کہ ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بہت بے چین اس میں ہونے لگے۔ اور پھر اسی دوران جب اس گرمی میں اچانک سے انہوں نے دیکھا ایک دن بہت کالے بادل جمع ہو رہے ہیں اور آسمان پہ آ رہے ہیں، and they will start feeling very happy کہ چلو بادل آ گئے ہیں، اب بارش ہوگی، اور اب ہم ان بادلوں سے اب ہمیں سکون ملے گا، یہ گرمی ختم ہوگی۔ اینڈ دے آل کیم آؤٹ فرام دیئر ہاؤسز، اور انہوں نے وہ جا کے میدان میں جمع ہونا شروع کر دیا، اینڈ دے ور ویٹنگ فار دیٹ کہ اب یہ جو بادل ہیں اب یہ بس اب برسیں گے، اور یہ ساری شدید گرمی جس سے وہ بے چین تھے وہ ختم ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان بادلوں سے جو بارش برسی وہ آگ کے پکے ہوئے پتھر تھے، اس میں ورڈ یوز ہوا ہے پکی ہوئی آگ کے پتھر، جیسے کہ کوئی مٹی کو پکا لے اور وہ جیسے ایک انگارہ سا بن جائے، اور وہ وہاں برسے، اور وہ اس طرح برسے کہ وہ جس کو لگے، وہ انسان، وہ گھر، وہ زمین، وہ سارا جو علاقہ ہرا بھرا تھا وہ سب بھسم ہوتا چلا گیا۔ اور ون سائنٹیفکیٹ از پروون اباؤٹ دس ایریا، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں اور وہ ہے کہ اس زمانے کے مدین کے بارے میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ وہ بہت ہرا بھرا اور سرسبز تھا۔ جس علاقے کی یہ نشاندہی ہے وہ آج وہاں پر بالکل وہ بنجر علاقہ ہے۔ سو یہ چیز ریلیٹ کر سکتی ہے اس اسٹوری کے ساتھ، کیونکہ وہ ہے کہ وہ اتنی پکی ہوئی آگ کے وہاں پتھر برسے کہ ہر چیز بھسم ہو گئی، ہر چیز جل گئی، اور وہ مٹی بھی اتنی اتنی بنجر ہو گئی کہ اب وہ کسی اور چیز کو پروڈیوس کرنے کے لائق نہیں رہی ہے۔ سو دیز ور دا قوم شعیب۔ تو یہ ریفرنس دیا ہے بالکل ایک کوئکلی قرآن میں، سورہ ہجر میں، ان دا ریفرنس آف کہ جن لوگوں کے جو نان بلیورز ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو یعنی بیسیکلی یہاں اگر ہم اس کو ریکیپ کریں تھوڑا سا، یہ ایک اور ہم اصحاب ہجر کی بات کر لیں، تو
آئیڈیا یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سے سورت شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ٹون ہے، جو جو مین، اگر ہم اس سورہ کو سم اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ جو جو لوگ اپنی مستی میں، جس وقت چیزیں بڑی اچھی چل رہی ہوں، جس وقت کوئی ظالم پاور میں ہو، تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، بس میں یہ سب کرتا چلا جاؤں گا، اور بظاہر جو دنیا کی جو فیکٹس ہوں، جو اسباب ہوں، ان سے لگتا نہ ہو کہ اس کو کوئی کسی اور کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس کو روک بھی سکے گا۔ لوگ مظلوم ہوں، لوگوں کے اندر بے بسی ہو، لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک نہ سکتے ہوں، اور وہ اپنے ظلم میں اور جبر میں نکلتا ہی چلا جائے آگے۔ تو یہ ریفرنس ہے اس ریفرنس میں کہ پھر دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ سورہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک ریفرنس آیا، اور تیسرا ذکر جو سورہ ہجر میں ہے وہ آیا نمبر 80 to 84۔ یہ ہے اصحاب الحجر۔ ہجر کون لوگ تھے؟ we will see. Let's read the ayahs first. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ حجر المرسلین، اور بلا شبہ یقیناً جھٹلایا، کذبہ جھوٹ بولنا، جھٹلانا، اصحاب الحجر ہجر والوں نے بھیجے ہوئے سب رسولوں کو۔ یہی وہ آیت ہے ہجر، یہ جو لفظ ہم یہاں پہ ہجر دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اس سورہ کا نام ہے اصحاب الحجر۔ ہم یہ بات کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ کے جو نام ہوتے ہیں وہ پرٹیکولرلی اس کے ٹاپک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، اٹس جسٹ دا نیم آف دا سورہ، جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی بٹوین ڈفرینٹ سوراز۔ اس سورہ میں ضروری نہیں ہے کہ پوری سورہ اصحاب ہجر کے بارے میں ہو، یہ ان کا ایک ذکر یہاں موجود ہے۔ سو اصحاب ہجر والوں نے بھی ان کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آتَيْنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں دی آتینا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، معرضین مانے مورد، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مورد کر لینا، اعتراض، اعتراض کا جو لفظ ہے وہ بھی یہیں سے آتا ہے کہ اعتراض کرنا، یعنی اس کے اوپر اس کو نہ ماننا، اس سے مڑ جانا، اس کے اوپر تنقید کرنا، اس پہ کرٹیسائز کرنا۔ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ سب تھے، يُنْحِتُونَ، وہ تراشا کرتے تھے، کارو کیا کرتے تھے، کارونگ کرتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں میں، اور بیوتن آمینین، اور پھر اس میں وہ گھر بناتے تھے۔ تو یہ جو اصحاب ہجر ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کا ہم بہت ڈیٹیل میں ہم سورہ ہود میں ذکر کر کے آئے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑ لیا انہیں چیخ نے، سب کے صبح ہوتے ہوتے۔ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، پھر نہ کام آیا ان سے جو کچھ وہ سب کمایا کرتے تھے۔ اصحاب یہ جو قوم سمود ہے، جو الحجر جن کے بارے میں یہ ہے، یہ آج بھی، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ سعودی عرب کے میپ پہ یہ علاقہ آج بھی الحجر ہی کہلاتا ہے، اور اگر آپ گوگل میپ کریں تو وہاں پر وہ دا ویلی آف ہجر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ سے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں الحجر کی جو روئنز ہیں، جو وہ علاقہ ہے، وہ سارا الحجر کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور یہ اراؤنڈ 16 اسکوائر میٹر کا ایک ایریا ہے، جیسے اب اراؤنڈ باؤنڈری جس کی گئی ہے، اور اس 16 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے میں مختلف جو کھنڈرات ہیں ان کے اصحاب الحجر کے، وہ ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں بھی آپ نے یہ ساری پکچرز، اگر اف یو آر لوکنگ ایٹ دا اسکرین، تو یہ اس قسم کی پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بہت بڑی بڑی چٹانیں ہیں، سالڈ راکس ہیں، اور ان راکس کو کارو کیا گیا ہے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، آئیے تقریباً ان کا زمانہ جو ہے اصحاب ہود کا، سوری، یہ جو اصحاب سمود ہے، ان کا زمانہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری ویری اولڈ نیشن، 3000 سال، 3500 سال پرانی جو یہ سویلائزیشن تھی، اس وقت یہ اتنے ایڈوانس تھے ٹیکنالوجی میں، اتنے طاقتور تھے کہ اس قسم کی اتنی فائن کارونگ، اگر ہم ان دیواروں کو دیکھتے ہیں تو جو اس کی دیواریں ہیں وہ اتنی فائنلی کاروڈ ہیں، اتنی کلینلی، جیسے کہ وہ کسی مشین سے اس کو کارو کیا گیا ہو، شیف کیا گیا ہو۔ یہ ان لوگوں کی ایک وہ تھی، اور پھر پہاڑوں کو جو یہ نارمل ہم گھر بناتے ہیں اس میں دیواریں بنائی اور چھت بنائی، تو obviously پھر بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ بھئی شاید اس میں کمزوری ہو، خود اتنی سالڈ راک چٹان کو ہی اندر سے کھود کے اس کو پہاڑ، اس میں کمرے بنا لینا، اس میں گھر کی تمام ڈیزائن بنا لینا، اٹ از سچ ایک تو ٹیکنالوجی وائز بھی وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ بات تھی، پلس یہ کہ
وہ کتنا سالڈ دیکھنے میں وہ لگتے تھے کہ وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ اتنے عذاب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو ریمینز باقی رہنے دیے وہ اسی لیے تاکہ لوگ دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکیں کہ اتنی بڑی اور اتنی سالڈ چیزیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو یہ جو تصویریں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، یہ آج دیز آر دا پکچرز آف ٹوڈے، یہ آج موجود ہیں اور یہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم کو ان کا قوم الحجر، اصحاب الحجر، جو قوم سمود، جو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، ان کے پروفٹ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی ہمیں اسٹوری اچھے سے معلوم ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی۔ یہ ریمننٹس تھے قوم عاد کے، یہ جو ریمننٹس تھے حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا تھا وہ ابھی کچھ بہت وقت نہیں گزرا تھا، کچھ 100 سال یا 150 سال کا ہی ڈفرنس ہے ان کی اور ان کی اس نیشن کے درمیان، لیکن یہ بھول گئے، یہ پھر اپنی مستی میں وہی طاقت کے نشے میں آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو پریچ کرتے رہے، پھر وہ اونٹنی والا واقعہ ہوا کہ ان سے وہ اللہ کی نشانی کے طور پہ وہ اونٹنی ظاہر ہوئی، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی فائنلی ڈسٹروائے کر دیا اور وہ اس کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد 3 دن کا ان کو موقع دیا گیا، اور اس تین حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے موو ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ یہ ہے کہ وہ ایک زوردار چنگھاڑ، کہتے یہ ہیں کہ وہ ایک شدید زلزلہ تھا، جس میں کہ اوپر سے آسمان سے آگ بھی برسی ان کے اوپر، اور ایک چنگھاڑ سے اس کو، یعنی یا غالباً وہ کوئی آتش فشاں کا کوئی ایک وہ کانسیپٹ بھی اس میں آتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی آگ کا بھی کانسیپٹ ہے، اور جو ایک زلزلہ یعنی وہ اتنی بری طرح زمین ہلا دی گئی اور شیک کر دی گئی کہ جن جن پہاڑوں کو اور جن گھروں کو وہ سمجھتے تھے کہ اتنے مضبوط ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں یہ، یعنی ان کو اتنا بھی موقع نہیں مل سکا کہ یہ لوگ اب بھاگ کر اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ تو جو شروع کے جو روئنس تھے، جب یہ اصحاب یہ الحجر کے جو شروع کے روئنس جب دریافت ہوئے تھے، تو اس کے اندر جو تھے اسکیلیٹنس، لائک جیسے ایک لائنگ ڈاؤن، سب کہ جیسے وہ شاید وہ اپنے بیڈ میں لیٹے ہوں گے یا جس طرح بھی، کیونکہ یہ پچھلی رات کے پہر کا یہ وقت تھا، تو اس وقت وہ وہیں لیٹے لیٹے ختم ہو گیا، ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ وہ اٹھ کر باہر آ پاتے۔ تو یہ بیسیکلی الحجر، یہ تین قوم لوط، قوم مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اینڈ الحجر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک ریفرنس میں ذکر ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوا، یہ اپنے اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفحي الصفح الجمیل، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو مخلوقات ان میں سے ہیں ان کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، قیامت تو ضرور آ کے رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح دست گزر کرو۔ فصفحی صفح الجمیل، اب یہ یہاں سے آیا نمبر 85 سے، اب یہ جو کنکلوڈنگ پیسج شروع ہو گیا ہے یہاں سے لے کر، بس اب یہ جو جتنا بھی ڈسکشن سورہ میں ہوا ہے اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، بات کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سورج شروع ہوئی ہے تو شروع ہی کے پہلے ہی رکوع میں جو پہلی آیتیں تھیں، انشاءاللہ اگر ہم ریکیپ کر پائے آج تو ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے زمین پہ بھیجا ہے، بارش کے پانی کے کتنے قطرے زمین پر گریں گے وہ قطرے کیلکولیٹ ہوئے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی دیز آر دا ورڈز آف دا آیا، کہ ہم نے کتنا پانی اتارنا ہے زمین پر وہ کیلکولیٹ ہوا ہوا ہے، کتنی ہوا چلنی ہے اس پانی سے، کتنی زمین سے کتنی فصل اگنی ہے، ایوری سنگل تھنگ از کیلکولیٹڈ۔ دس از our لارڈ، یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ وہ ہستی ہے جس کی اتنی بڑی سلطنت ہے اور جس کا اتنا وزڈم ہے، جس کی اتنی حکمت ہے، جہاں ایک پانی کے قطرے کی بھی کیلکولیشن ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کوئی چیز اوور لک ہو جائے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اب وہیں سے دوبارہ بات کو سم اپ کرتے ہوئے وہیں آئے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو بھی بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر گزریں گے اور حق کو ناحق کو مکس کر دیں گے تو ان کو پکڑا نہیں جائے گا۔ ایوری یو ہیو ٹو گیو دا جسٹیفیکیشن آف ایوری رانگ ڈیڈ یو ہیو ٹو ڈو، جو بھی غلط بات ہوگی وہ کسی نہ کسی اس پوری کائنات کے سسٹم سے ٹکرائے گی، اور وہاں وہ غلطی پیدا کرے گی، اور پھر اس غلطی کا ہم کو جواب دینا ہوگا۔ اور پھر وہ ان الساعۃ لآتیۃ، اور وہ قیامت یعنی قیامت تو قائم ہوگی، وہ وقت تو آ کے رہے گا۔ فصفح صفح الجمیل، آپ درگزر کریں، درگزر کرنا اچھے انداز سے۔ سو دس از پرابیبلی، اس سورہ کو جب ہم پڑھتے ہیں
اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو probably this is the very profound and strong and powerful lesson ہم یہاں سے لے سکتے ہیں کہ آپ درگزر کریں، اور درگزر بھی اچھے طریقے سے کریں۔ ریممبر کہ جب یہ سورج شروع ہوئی ہے تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو مشرکین تھے، جو اس وقت مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور جیسا کہ اس سورہ کے بارے میں ایک 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 رائے یہ ہے کہ یہ آخری دنوں کی سورہ ہے یا تھرڈ پیریڈ آف مکہ کی سورہ ہے۔ تو اس وقت کافی ٹائم گزر چکا ہے پریچ کرتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے تو عذاب آئے گا، تو وہ لوگ بڑے دلیری سے کہتے تھے وہ کون سا عذاب ہے آپ لے آئیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر مت کیجیے ان بیہودہ باتوں کی، آپ فکر مت کیجیے، وہ جو دل دکھانے والے آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو انسلٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا کسی بھی ایک حساس سینسٹیو شخص کے لیے اس قسم کے الفاظ، اس کی انسلٹ، اس کا، جبکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے اور وہ ان لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ لانا چاہ رہا ہے ان کی ہمدردی میں، اور ان کا جو اس کے اگینسٹ بیہیویئر ہے، بجائے سے کہ وہ ان کے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، ہمارے لیے بھلائی کا راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں اچھی بات بتا رہے ہیں، دے آر ایون ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ہاؤ ہرٹ دیٹ پرسن ول بی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ انہیں درگزر کرو، گزرنے دو اس چیز وقت کو، یہ تو قیامت قائم ہو ہی جائے گی، سب حساب کتاب ہو ہی جائے گا، لہٰذا تم اس کو نہ صرف درگزر کرو، درگزر جمیل، سفل جمیل، اچھے انداز سے، مطلب یہ کہ آپ کا جو رپلائی ہے وہ اتنا انسلٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ہم انالوجی بنائیں نا، تو اس کی انالوجی ایسے بن سکتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، یا ایک چھوٹی عمر کے بہن بھائی ہیں، اور وہ ایک اپنی بہت بڑی عمر کا بہن بھائی جو ہے، یا ان کا انکل ہے جو بزرگ ہے، جس کا بہت ایکسپیرینس ہے، جو ایجڈ ہو چکا ہے، جس کو پتا ہے کہ لائف کی کیا ریئلٹیز ہیں، اور اگر وہ اپنے ٹین ایجر بچوں سے بات کر رہا ہے، یا ٹین ایجر اپنی فیملی کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور وہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ جو بڑا آدمی ہے جو 50s 60s میں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں نا، یہ میری بات کو نہ صرف ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں، بلکہ اپنی اس بے عقلی میں جو یہ تھوڑا سا یہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس جسم میں طاقت آ گئی ہے، تو وہ جو بڑا میچور آدمی ہوتا ہے نا، وہ ان بچوں کی اس بے وقوفانہ کنورسیشن کا ان کے لیول پر آ کے جواب نہیں دیتا، وہ اس طرح ان سے لڑنا نہیں شروع کر دیتا، وہ ایک لمٹ تک ان کو میچور انداز سے سمجھاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بچے اگر بے وقوفانہ جواب بھی دیے جا رہے ہیں، الٹے سیدھے آرگومنٹ کیے جا رہے ہیں جو بہت ہی ان میچور ہیں، تو ان دا اینڈ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور وہ صرف مسکراتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ ان کو سب سمجھ آ جائے گی جب یہ اس سارے وقت سے گزریں گے۔ سو دیٹ از دا انالوجی آف صفح الجمیل۔ دنیا میں جب ہمیں اس طرح کی سچویشنز کا انکاؤنٹر ہو، اینڈ وی ہیو اے کمپلیٹ بلیو ان آور سیلف کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم صحیح ہیں، تو پھر ایک لمٹ تک آرگیومنٹ کرنے کے بعد لیٹ اٹ گو، اینڈ لیٹ اٹ گو ان اے بیوٹیفل وے، اوکے فائن، دیٹس اٹ، دا ٹائم ول پروو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بعض اوقات ہم ہیسٹی ہو جاتے ہیں، ہم جلد باز ہو جاتے ہیں، ہم اپنی سچائی کو اسی وقت ثابت کرنا چاہتے ہیں، بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ دس ہول سسٹم از ڈیزائنڈ۔ تو یہ جب لیسن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، تو یہ تو نبی کو دیا جا رہا ہے لیسن، تو پھر ہم سب کے لیے اس میں تو ہمارا مشن اس سے بہت چھوٹا ہے، ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی مسائلوں میں جو دنیا میں ہم معاملات میں لوگوں کے ساتھ پھنستے ہیں، اور پھر وہاں ہمارے کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتا ہے، وہاں معاملات کو ہینڈل کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، اور سم ٹائم سم پیپل گیٹ ہرٹ فرام ادر پیپل، تو پھر وہ چیز کو وہاں اس مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو یاد رکھیے کہ آپ ایک لمٹ تک ان کو صحیح بات صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں، اور وہ اپنی حماقت میں، بے وقوفی میں، اپنے جہالت میں وہ اس چیز کو نہیں سن رہے ہیں، نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لیٹ اٹ بی۔ ہم جو آدمی سچ کے راستے پہ ہوتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ سچ کو فائنلی پروف کر دے، رزلٹ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، اینڈ آور ریلیجن از سو بیوٹیفل کہ ہم جو ہے نا، ہم جب وہاں پر فائنل ہمارا جو ایک
चेक पॉइंट होगा, तो जो कैलकुलेशन होगी वो इस पे नहीं होगी कि किसके पास कितने रिजल्ट्स हैं, वो इस पे होगी कि किसने कितनी स्ट्रगल की है, किसने कितनी कोशिश की है, वो उस पे ही उसका तमाम जजमेंट होगा और उस पे ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इन्न रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक तेरा रब वही खूब पैदा करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी पॉइंट ये है कि अगर एक शख्स जो सही रास्ते पे है, जो सही बात कर रहा है, वो एक लिमिट तक जितनी पॉसिबल एक ह्यूमनली उसकी कैपेसिटी थी कि वो अपनी बात को कन्वे करे, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की नॉलेज में आ जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला जान लेंगे कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, ही एग्ज़ॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज़, लेकिन सामने वाले जब नहीं समझ रहे हैं, तो वो बंदा जजमेंट डे पर अपने अल्लाह के सामने पेश कर देगा, या अल्लाह सुब्हाना ताला मैंने अपनी बात पूरे तरीके से, मेरे पास इससे ज़्यादा बस नहीं था कि मैं किस तरह अपनी बात इनको समझाता, या किस तरह ये जो ज़्यादती मेरे साथ कर रहे थे मैं उस पे इनको रोकता। तो मैंने खामोशी इख्तियार की, मैंने दरगुज़र इख्तियार किया, मैंने मामला तेरे हवाले कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तसल्ली का ये लफ्ज़ है कि तुम फ़िक्र ना करो, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह को सब कुछ पता है। Then comes to ayah number 87, the मशहूर ज़माना आया, वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानिया वल क़ुरआनिल अज़ीम, और बिलाशुबा यकीनन हमने दिया आपको 7 7 बार बार दोहराई जाने वाली, मसानी का मतलब पेयर भी होता है, यू नो टू पेयर्स यानी दो के साथ, और उसका मतलब ये भी होता है कि वन आफ्टर ईच अदर, बार-बार दोहराई जाने वाली, और आयात और कुरान और बहुत अज़ीम। हमने आपको 7 आयतें जो नमाज़ में बार-बार पढ़ के दोहराई जाती हैं, यानी कि सूरह फ़ातिहा और कुरान अज़ीम अता फ़रमाया। बिफ़ोर इसके कि हम इस आयत की उसमें तफ़सीर में जाएँ, पहले एक क्वेश्चन ज़हन में, जो अगर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सूरा को, या कुछ लोग हैं कि अगर उन्होंने लेट्स से कि सूरा कुरान को उठाया, खोला और उन्होंने ये लास्ट रुकू सूरह हिज्र का पढ़ना शुरू किया, तो वो देखते हैं कि आया नंबर 80 में से लेकर 84 में असहाब हिज्र का ज़िक्र हुआ। 85 से लेकर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तसल्ली दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और एक मुसलमानों के लिए, बिलीवर्स के लिए एक फार्मूला दिया कि इस किस्म के हालात में आप किस तरह हैंडल सिचुएशन को हैंडल करेंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन आया नंबर 87 में बात आ गई कि ये सूरा, ये जो आयत आयत है, ये 7 बार दोहराई जाने वाली आयत हैं, जिनका ज़्यादातर कंसेंसस ये है कि ये सूरह फातिहा के बारे में है। तो जनरली अगर आप विदाउट बैकग्राउंड, विदाउट कॉन्टेस्ट बात को पढ़ रहे होते हैं ना, तो सडनली पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है कि ये तो बात में कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक बात हो रही थी और अब ये अचानक से बिल्कुल दूसरी बात होनी शुरू हो गई। लेकिन अगर हम विद कनेक्शन पूरे एक आगे पीछे से उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट को साथ लेके चलते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि ये क्या बात हो रही है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 80 आया नंबर 85 से ना कंक्लूजन शुरू हो गया है सूरा का। तो अगर आप इस बिफोर ये कि हम इस आया की तफसीर में जाएं, लेट्स गो बैक टू द रुकू नंबर 1। अगर हम रुकू नंबर 1 में जाएं, से आया नंबर 1 से लेकर 15 तक जो सूरा थी, जहाँ से शुरू हुई थी, तो अगर आप याद करिए तो उसमें जो सबसे सूरा की जो पहली फ्यू आयात हैं, उसमें जैसे वो ये उसमें ये है ना कि तुम खाओ पियो एंजॉय करो, तो उसमें ये है कि वो जो 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 नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए अपना, अगर उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत वसाइल दे दिए हैं, उनका हाथ खुला है और उनको आफ़ियत मिली हुई है, और वो उन देयर बिज़नेस आर ग्रोइंग, दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ, दे हैव, उनके बिग हाउसेज़ हैं, तो वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उनके लिए बस वो ही ज़िंदगी है, उनके लिए इससे ज़्यादा का कुछ विज़न ही नहीं है। उनका उनका मतलब ये है कि आज मैं हूँ, मेरे पास इतना बड़ा महल है, वो मेरा दोस्त है, उसके पास उससे बड़ा महल है, उनके हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास इतने बिज़नेसेस हम ओन करते हैं। तो उनके नज़दीक दिस इज़ द सिंबल ऑफ सक्सेस एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इससे ज़्यादा आगे वो देख ही नहीं सकते। और वो अपनी इस हीटलेसनेस में, अपनी इस फ़ियरलेसनेस में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार-बार कहते थे, "ले आओ, तुमने जो हिसाब लेकर आना है, तुम्हें जो करना है वो करो।" और यही वो आयत हैं जिनके रिस्पॉन्स में बाकी सारी सूरा में फिर ये रेफ़रेंसेस बयान हुए हैं उन लोगों के, कि जिन लोगों ने इसी तरह की हरकतें पास्ट में की और फिर उनका क्या अंजाम हुआ। तो यहीं पर इसी पर्टिकुलर इन्हीं आयाज़ में
وہ نان بلیور یہ بھی کہتے تھے کہ تمہیں مطلب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کے مقابلے میں مالی طور پر فائنینشلی بھی بہت کم تھے، اور پھر اسپیسیفکلی جب آپ نے یہ دین کا کام شروع کر دیا تو جو آپ کا رہا سہا بزنس تھا آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا، تو آپ کے فائنینشیل حالات بھی بہت خراب تھے۔ اس کی بنسبت جو نان بلیورس تھے وہ فائنینشلی دے آر ویری اسٹرانگ اینڈ دے آر گروئنگ، وہ مکہ کی آدھے سے زیادہ ریئل اسٹیٹ پر قابض تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ تمہیں دیا کیا ہے تمہارے رب نے، تمہارے پاس ہے کیا؟ دیکھو ہم یہاں ہیں، ہم ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں، تمہارے پاس تو گھر میں چولہا جلانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ واٹ ایسڈ یو ہیو، لک ایٹ اس، ہم کتنے کامیاب ہیں اور ہم کتنے ہم کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے، وچ از اکارڈنگ ٹو دیم کہ بہت کوئی ایک اعلیٰ سمبل تھا اس بات کا کہ وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ وہ بات یہاں پوری بیچ کی تقریر کے بعد، پورے بیچ کی نصیحت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا ملا ہے؟ ان کو تو یہ سب کچھ ملا ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو دی ہیں، سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور قرآن العظیم۔ یعنی یہ ایک طریقے سے یہ آیت جو ہے یہ جواب ہے اس اعتراض کا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ تو بات شروع ہوئی، بیچ میں وہ ساری تقریر ہوئی، بیچ میں وہ سارا ڈسکشن ہوا، اب اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ اچانک سے یہ آیت بیچ میں کیوں آئی ہے، اور اچانک سے یہ آیت پچھلے ریفرنس سے اگر کوئی اس کو وداؤٹ کانٹیکسٹ پڑھ رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ وائی اٹ از فرام نو ویئر یہ دس ڈسکشن اسٹارٹیڈ، اٹ از دا آنسر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو دیٹ جو اعتراض تھا جو شروع سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ نا کم ٹو دس آیا، سب سے پہلے تو جو لیس پاپولر جو اس کی تفسیر ہے اس میں یہ بھی موجود ہے۔ آئی ایم جسٹ مینشننگ اٹ کہ جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے نالج میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں اور کچھ لیکچر سنیں یا کوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اسکالرز نے مختلف چیزوں کے اوپر پر سوچنے کی کوشش کی ہے، ان کے اوپر گمان کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان 7 دہرائی جانے والی آیتوں کا وہ مطلب ہوگا۔ But for a majority of the scholars throughout the history, they say that no, this is about Surah Fatiha. اسی لیے سورہ فاتحہ کو من المثانی بھی نام سورہ فاتحہ کے جو 25 نیمز رکھے ہیں اسکالرز نے، علامہ سیوطی نے 25 نیمز اس کے لسٹ آؤٹ کیے ہیں اپنی کتاب میں، تو اس میں سے ایک کتاب جو ہے من المثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی۔ اچھا، اب اگر ہم آیت کے الفاظ پہ غور کریں تو وہ یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا السَّبْعَ مِنَ الْمَثَانِي، یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیاز، والقرآن العظیم، اور قرآن جو بہت عظمت والا ہے۔ فرام دیئر ایون ان دی ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سارے سینئر صحابہ اکرام بھی جو تھے وہ اس بات کے اوپر ان کا سوچ تھی، ان کا یہ ماننا تھا فرام بیسس آف دس آیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا بیسکلی وہ پارٹ آف دا قرآن نہیں ہے۔ وائی دے سے دیٹ کہ یہ تو دعا ہے، یہ تو ایک طریقے سے جیسے ایک وہ لکھا جاتا ہے نا، ایک کوئی ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے تو ریسرچ پیپر میں ساری ریسرچ ہوتی ہے، تو جو اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے یا جو اس کا ہائپوتھسس ہوتا ہے کہ کس ٹاپک پہ ریسرچ کی گئی، وہ اس بک میں اس کے ساتھ پہلے صفحے پہ ہوتا تو ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا ریسرچ۔ وہ پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم تھی، یہ ہائپوتھسس تھا، اس پہ ہم نے ریسرچ کی، اینڈ دا ریسٹ آف دا بک از اباؤٹ دا ریسرچ۔ تو اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن تو اوریجنلی سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے، دا سورہ فاتحہ از بیسکلی اونلی دا دعا جس کے رسپانس میں قرآن آیا ہے۔ اینی وے یہ ان کا ایک سوچ تھی، اینڈ دیٹس وائی دے ڈونٹ کاؤنٹ اٹ ایز اے 114 سورہs، دے کاؤنٹ اٹ ایز اے 113 سورہ، دس از ون تھنگ۔ بہرحال اگین جو میجورٹی ہے وہ سورہ فاتحہ کو پارٹ آف دا قرآن ہی سمجھتی ہے، لیکن یہاں پر 2 الگ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو مینشن کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو سیپریٹ اینڈ دین قرآن کو سیپریٹ۔ تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو سورہ فاتحہ ہی آپ کو ایسی چیز دے دی گئی ہے کہ اگر انف اکیلی سورہ فاتحہ ہی دے دی جاتی تو وہ بھی ان سب دنیا کی نعمتوں کے جواب میں جو ان سارے نان مسلمس کو، نان بلیورس کو دی گئی تھی اس وقت اور آج تک، یا اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ کو کتنی بڑی جو سلطنت دی گئی تھی، اس کے لیے قرآن پورا تو چھوڑیے، آپ صرف ایک سورہ فاتحہ کی طرف سے اگر اس پہ اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیا جائے
تو دیٹ از وہ ساری نعمتیں لیسر ہو جائیں گی، اور پھر آن دا ٹاپ آف دیٹ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا جانیں، ان کو کیا آئیڈیا ہے کہ تمہارے پاس کیا دولت اور کیا خزانہ ہے. آج وہ سارے اصحاب، وہ سب ابو جہل اور وہ ان کی جائیدادیں، ان کی وہ ریئل اسٹیٹ، ان کے وہ گھوڑے، ان کے وہ بیٹے، دیر آر جسٹ نو ویئر. لیکن یہ سات دہرائی جانے والی آیتیں آج بھی موجود ہیں. جب بھی کوئی اس کو دہراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ اور آگے بڑھتا ہے. وہ سب جو اعتراض کرنے والے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جو چیز باقی رہی، جس چیز نے پریویل کیا، وہ یہ سچائی ہے. تو جسٹ ٹو ہیو اے جسٹ آف یعنی یہ کہ دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی من المثانی، تو اس کے متعلق ترمذی کی ایک کنفرم حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انہا من السبع المثانی قرآن العظیم الذی آتیتہ. یعنی اسی آیت کی وہ تشریح بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے 7 ریپیٹڈ ورسز دی گئی ہیں اور گلوریفائی قرآن دیا گیا ہے. تو مثانی کا مطلب پیئرڈ ون، ایک کے بعد ایک فالو اپ کرنا. سو جسٹ تھوڑا سا کیلکولیشن میں جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر ہم یہ سا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں یہ موسٹ ریپیٹڈ ونس، تو وی کین ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیتوں سے زیادہ ہسٹری آف ہیومینٹی میں کوئی چیز نہیں پڑھی گئی. وی کین فیئرلی میک دس، ہم یہ فیئرلی بالکل اس چیز کو دعویٰ کو کر سکتے ہیں. اگر ہم سوچیں، دیکھیے 5 پریئرز ڈیلی پریئرز میں اگر صرف فرض رکعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور اوبلیگیٹری سننا، اور فرض میں سے بھی ظہر کی جو لاسٹ کی دو فرض رکعتیں ہیں اس میں ہم سوری اس میں قرأت نہیں ہوتی، لیکن سورہ فاتحہ چاروں میں پڑھی جاتی ہے. تو صرف فرض رکعت اینڈ اوبلیگیٹری سننا کی اگر ہم تعداد کو ملائیں، جو سنتیں جو وہ ہیں جو غیر موقدہ ہیں، جو موقدہ ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو 30 رکعہ بنتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک عام انسان ڈیلی، اگر ایک شخص ایک ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ تھوڑے اپنی سنتیں بھی اس میں ساتھ شامل کرتا ہے، کوئی ایکسٹرا نفل نہیں پڑھ رہا، وہ سنت غیر موقدہ نہیں پڑھ رہا، کچھ ایکسٹرا نہیں پڑھ رہا، تو وہ 30 ٹائم پورا دن میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ 7 ڈیز اے ویک پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں تو وہ پورے ویک میں 210 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور پھر اسی چیز کو اگر ہم مہینے کے دنوں سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ پورے مہینے میں ایک آدمی جو کہیں اور کسی اور جگہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ رہا ہو، 900 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور وہی شخص اگر اسی روٹین سے پورے سال کو کیری کرتا ہے تو وہ 10,800 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تو اس دنیا میں ایک جرنل اندازے کے مطابق اپ ٹل ٹوڈے 1.8 بلین مسلمز ہیں. یہ 1.8 میری پرانی ریسرچ ہے، اب تو 2 ملین کا فگر آتا ہے، لیکن چلیے ہم 1.8 کو ہی مسلمز کو مان لیتے ہیں. ان 1.8 مسلمز میں سے آپ 0.8 بلینز کو بھی چھوڑ دیجیے. لیٹ سے کہ وہ لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، لیٹ سے کہ وہ دے آر ناٹ پریکٹسنگ مسلم، لیٹ سے کہ صرف 1 ملین لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور اگر 1 ملین لوگ دن میں 30 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آن دا فیس آف ارتھ ان 1 ڈے، ایک دن کے وقت میں صبح سے شام تک 30 بلین ٹائم سورہ فاتحہ صرف ایک دن میں ریپیٹ ہوتی ہے. یہ دس از دا منیمسٹ، کہ ہم نے یہ بہت لو کر کے یہ نمبرز لیے ہیں. اور سوچئے کہ اگر ایک سال کو میں کہتی ہوں کہ ہم 10,800 کے فگر کو بھی چھوڑ دیں، صرف 10,000 دفعہ ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اگر ایک سال میں، تو صرف پچھلے سال میں 17 ٹریلین ٹائم سورہ فاتحہ پڑھی گئی. اور اب ہم یہ سوچیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے، اور پچھلے 1400 سال سے اب تک پھر یہ سورہ کتنی دفعہ پڑھی گئی ہے، اور اب تو قیامت تک کتنی پڑھی جائے گی. سو دا نو پیس آف لٹریچر کین کم ایون نیئر ٹو اٹ. کوئی ہسٹری کی کتاب، کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی ریلیجیس بک، کوئی نان ریلیجیس بک، کوئی لٹریچر کی بک، کوئی پیس آف لٹریچر، کوئی بھی صفحے کسی کتاب کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ ایسے نہیں ہیں جو کلوز بھی آ سکیں گے دا نمبر آف سورہ فاتحہ. سو دس از سبع من المثانی. یہ ہے وہ دولت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، جس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں دیا کہ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ تو ان کی زندگیوں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن تم کو جو کچھ دیا ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا. اور اس چیز کا ریوارڈ سوچئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کو پڑھاتا ہے
تو جو جو استاد جو اسٹوڈنٹ جو کچھ پڑھتا ہے اس کا ریوارڈ استاد کو بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن سکھایا، ہمیں یہ صورتیں سکھائیں، اور اب دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے مسلمان، جتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے یہ قرآن پڑھتے ہیں، سو دس از انکریزنگ ان دا ایسٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک پیس آف لینڈ، ایک پلاٹ اپیئر ہو جائے، یا کوئی کوائنز یا کچھ سونے کی فارم میں کوئی فزیکل ہم ایک کوئی چیز، ویلیوبل چیز دیکھ سکیں، سو وی کین یو امیجن کہ وہ کتنی بڑی دولت کا ڈھیر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں ہے اس وقت، بنسبت ان لوگوں کے جو ان کی اپنی زندگی میں ان سے یہ کہتے تھے او ہو تمہیں کیا دیا ہے۔ آئی مین دیر از نو کمپیرزن، قریب بھی نہیں ہے۔ سو دس از لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت، اور دس از دا تھنگ، لیکن یہ نظر اس کو آئے گی جو دیکھ سکے گا۔ ان جرنل اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہی ویژن ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک گھر بڑا ہے ایک آدمی کے پاس، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، اور دوسرا کا گھر چھوٹا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو اس کی کیلکولیشن وہیں تک ریسٹرکٹڈ رہے گی۔ نیکسٹ آیا نمبر 88، لا تمودن عیناک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہ واخفض جناحک للمؤمنین۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو دنیاوی فوائد سے ممتع کیا ہے، یعنی ان کو ہم نے جو نان بلیورز کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ جو نظر آتا ہے بظاہر، بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز، بڑے بڑے بلڈنگز اینڈ بڑے بڑے بزنسز، اس کے اوپر تم دیکھنا بھی مت۔ دا ورڈز آر، ان کو تم ان پہ ذرا سا توجہ بھی مت کرنا، ان کے، اور نہ ہی ان کے حال پر یہ سوچنا کہ یہ اللہ میاں کہ یہ ان کو تو اتنا کچھ دے دیا گیا ہے اور ہم کو کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ تم اس کو خاطر میں بھی نہ لاؤ۔ اٹس جسٹ نتھنگ لائک، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر سورہ فاتحہ کی ریسائٹیشن سے کوئی اس کا جو ریوارڈ ہے وہ، لیٹ سپوز کہ وہ گولڈ کوائن کی صورت میں نظر ہمیں آتا ہو، تو سوچئے کہ کتنے بڑے گولڈ کوائنز کا وہ ڈھیر ہوگا جو ان کفار کی جو ان کی جو پروویژنس تھے اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ایون تھنک آف اٹ کہ ان کو کیا دیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ نتھنگ۔ ایک اور حدیث کہتی ہے کہ جو کچھ نان بلیورز کو اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ ایک مکھی یا مچھر کا ورڈ ہے کہ پر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی اٹس جسٹ نتھنگ۔ تو لہٰذا اور تم جو مومنوں ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی جو بلیورز تمہارے پاس آتے ہیں جنرلی، مکہ کی لائف میں جو بلیورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے وہ زیادہ تر یا تو غلام تھے یا بہت چھوٹے، مطلب اس جگہ سے بلانگ کرتے تھے کہ ان کا ایڈ اپ ہونا بھی کوئی بہت مضبوطی کی بات نہیں تھی بنسبت اس پہ کہ کوئی بہت بڑا سردار ایڈ اپ ہو جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوا کرتی تھی، جس طرح کہ وہ ہے کہ آپ کو دعا کیا کرتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا تھے، بڑے بہادر، دلیر، بڑے دبنگ، یعنی ان کے سامنے لوگ کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی ایسی تھی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یہ لوگ بھی ہمارے مشن میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمیں ذرا قوت ملے۔ لیکن اللہ، وہ بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا ہے کہ تم فکر مت کرو اس کی، اس مشن کا، یہ ہمارا مشن ہے، اینڈ یہ اتنی کمزوری سے لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو جائے گا، بٹ وی ول پریویل کما انزلنا علی المقتسمین۔ اور نہیں، وقل انی انا نذیر مبین، اور آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو کھلا کھلی بات کرنے والا ہوں، میں کھلی بات کر رہا ہوں، میرا جو میسج ہے وہ بہت کلیئر ہے، اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اس کا اپنا دماغ کی ٹیڑھ ہے۔ اور پھر ہم نے عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عزین، جن سب لوگوں نے قرآن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں قرآن سے مراد وہ ہے، اٹس ناٹ دس قرآن، آپ کو مطلب پتہ ہے قرآن کا لفظی مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو جو صحف آسمانی دیے گئے تھے، یعنی کہ توریت اور انجیل اور زبور، تو اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، خاص طور پہ توریت والے جو تھے یعنی بنی اسرائیل والے جو تھے، انہوں نے ان کا ایک بہت بڑی ان کی چارٹ شیٹ پہ ان کا ایک یہ عمل بھی ہے
کہ وہ ان کے جو بڑے بڑے پرائسٹس تھے، یعنی ان کے جو مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، جو ان کی ریلیجیس فیگرز تھیں، وہ یہ کام کرتے تھے کہ کتاب کے کچھ حصے کو تو پریچ کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے فائدے میں جاتا تھا، اور کچھ حصے کو بھی وہ چھپا ہی جاتے تھے کیونکہ وہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا اور اس سے ان کا اپنا دنیاوی نقصان ہوتا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے کتاب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ کافی بڑی ایک ایلیگیشن ہے ان لوگوں کے اوپر۔ سورہ بقرہ میں بہت ہی بار اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ کتاب کے کچھ حصے کو پڑھتے تھے، کچھ پہ عمل کرتے تھے اور کچھ کو چھپا لیتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی بار بار مسلمانوں پر، جب مسلمانوں کا خطاب شروع ہوا ہے تو بار بار آیا ہے کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو۔ یہ آدھا پونا چوزنگ والا جو دین ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خراب شیپ ہے کہ بنسبت اس کے کہ انسان کافر ہو، کیونکہ کافر ایک ایٹ لیسٹ اپنی بات میں ٹروتھفل تو ہوتا ہے کہ میں کافر ہوں۔ یہاں پر آپ ایک مسلمان بنے ہوئے ہیں، ایک پریکٹسنگ مسلم بنے ہوئے ہیں، بٹ یو آر ڈوئنگ وٹ یو لائک اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ وٹ یو ڈونٹ لائک۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جو قوم بنی اسرائیل تھی۔ فوا ربی کا لنسألنہم اجمعین، اور تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے، مطلب اس زمانے کے لوگ بھی اور اس زمانے کے لوگ بھی، جو بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں سے پک اینڈ چوز والا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور باز پرس کریں گے۔ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور پرسش کریں گے کہ تم نے اس پہ عمل کیوں کیا اور اس کو کیوں چھپایا، عما کانوا یعملون، کہ وہ سب کیا کیا کرتے تھے اس کے بارے میں۔ فصدع، پس آپ کھول کر سنا دیجئے، بما تؤمرو، جس کا حکم آپ کو دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ، اور آپ منہ پھیر لیجئے، عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جیسے میں نے کہا، یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں۔ آیا نمبر 95، ان کفیناک المستہزئین، اور ہم کافی ہیں آپ کو، کفینا اردو میں بھی کہتے ہیں کفایت کرنے والا، کفیل، کفیل کا مطلب ہوتا ہے جو ایک طریقے سے ٹیک کیئر کرتا ہے کسی کی۔ انا کفینا کا، ہم کافی ہیں آپ کے لیے، من المستہزئین، ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ہرٹ کرتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ سب جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، سو ان قریب وہ سب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ، اور یہ آخری کی جو 3 آیتیں ہیں، یہ کسی بھی دکھے دل کے لیے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ جیسے کوئی ایسا تسلی نہیں ملتی، کوئی ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پہ کہ ہمارے دل کو سکون حاصل ہو، تسلی حاصل ہو، ہم کو کوئی ایک تشفی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ایک ایسا حوصلہ ملے۔ جیسے کہ سورہ وضحیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے وہ نازل کی تھی۔ سملرلی اگر ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے پڑھیں تو ہمیں ہر تھوڑی جگہ دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسلی اور تشفی نظر آئے گی۔ یہ 3 آیتیں از اے بیوٹیفل ایگزامپل آف دیٹ۔ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور آپ کا سینہ اس بات سے کہ جو وہ سب لوگ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ہیومن بینگ، وہ اللہ کے نبی ضرور تھے، ان کے درجات بہت اعلیٰ تھے، بٹ ہی واز اے ہیومن بینگ۔ کوئی ان سے محبت سے بات کرتا ہے تو جس طرح کوئی انسان کو خوشی ہوتی ہے تو ان کو وہ خوشی حاصل ہوتی تھی، اور کوئی جب ان کو ہارڈ ٹائم دیتا تھا تو ان کے لیے بھی وہ چیز اتنی ہی دکھی تھی جتنی کسی سینسیٹیو انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہم دنیا میں ایسے جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو جس طرح ہمارا دل دکھتا ہے آن سرٹن سچویشنز، تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ دکھتا ہے، مطلب آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کو بہت ہرٹ ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہی ون کرائے، سم ٹائمز ہی فیل سو سیڈ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا سلوشن بتایا ہے جب انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آئیں تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تسبیح بیان کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جا تو سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ، اور تو عبادت کر، رَبَّکَ، اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ یقین کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے، یا یہ یقین کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیز جس مسئلے کا حل آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ دو دو جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کر،
اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بالکل لاسٹ آخری ایک بات کروں گی، کوشچن ذہن میں یہ آتا، شخص بتحاشا پریشان ہے کسی بھی حوالے سے، اس کا دل بہت دکھ رہا ہے، ہی از ان اے ڈیسپریٹ سچویشن، اور وہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس کی دعا اٹ لکس لائک اپیرنٹلی کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو اسی طرح جس طرح ان ساری قوموں پہ عذاب نازل ہوئے تھے، 1 منٹ میں تہس نہس کر دیتا ان کافروں کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا۔ تو بھئی اصل تو مسئلہ کا یہ تھا کہ ان کافروں کو ختم کر دیا جاتا یا ان سب کو مسلمان کر دیا جاتا، the problem is solved. No، اللہ سبحانہ تعالیٰ، مسئلہ تو وہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی حمد بیان کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک مسئلے میں ہوتا ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میرے رب کے ہاتھ میں ہی اس کا سلوشن ہے، اور پھر سلوشن بہت جلد سامنے ظاہر نہیں ہوتا، تو بندے کے دل میں یہ شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کا ایک یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ بندے کے دل میں یہ شکوہ پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں اور میری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ تو یہ شکوے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، یہ انسان اس سٹیج پہ نہ آ جائے، اس لیے پہلے حمد کرے۔ جب وہ حمد کرے گا تو اس کو یہ بات یاد رہے گی کہ وہ اس کا رب ہے، اور ہمارا جو رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے سلیوز ہیں۔ تو ہم جو ہیں کسی ایسی بے ادبی کا یا کسی ایسے ہمارے دل میں کوئی ایسے خیالات پیدا نہ ہو جائیں جو بالکل اسی ٹریک پہ چلیں جس ٹریک پر ابلیس چلا تھا، کیونکہ اسی سورہ میں ہم نے ابلیس کا بھی پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس لیے اس نے اپنا یہ بیسیکلی اس کا ایک پرابلم تھا کہ اس نے کہا میں کیوں کروں یہ سجدہ، یہ تو مجھ سے کم ہے، اسی سورہ میں ذکر آیا ہے۔ تو بیسیکلی انسان بھی اسی ٹریک پہ چل پڑتا ہے کہ اچھا یہ میں رب کو مانتا ہوں، ابلیس واز اے بگیسٹ عبادت گزار جن، تو لیکن وہ اپنی اس شکوے میں، اپنی اس شکایت میں اللہ سے، جس میں اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس میں وہ گمراہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے حمد بیان کرے انسان، تاکہ اس کو دل میں یہ یقین رہے کہ وہ عبد ہے، اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک، اس میں وزڈم ہے، اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک وجہ ہے، اور وہ بندہ اس پہ شاکر ہے۔ کسی کی بیماری دور نہیں ہو رہی کچھ وقت تک کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ میرے رب نے میرے لیے سوچا ہے۔ آج سب یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں اپنی مدد اتار دیتے؟ بٹ اگر اسی طرح ہاتھ پکڑ کے مسئلے کو حل کر لینا ہوتا تو اس پوری دنیا کا سسٹم بنانے کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہاتھ پکڑ کے مسئلے کا حل ججمنٹ ڈے میں ہوگا۔ تو یہ دنیا جو ہے ایک امتحان گاہ ہے، تو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کا حمد کرتے جاؤ، اینڈ وَقُم مِّنَ الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ somebody says such a beautiful thing کہ اگر زندگی میں چیزیں سیدھی نہ ہو رہی ہوں تو آپ پھر الٹے ہو کے سجدے میں گر جائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو ٹھیک کرے گا، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ٹرائلز میں مضبوط رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔